ماہ رمضان کا آخری پیر اور شب قدر کی وہ بابرکت رات آ چکی ہے کہ جس میں یہ عمل کرنے سے 83 سال 4 مہینے کی عبادت کا ثواب بھی ملتا ہے، ساتھ پورا سال گھر بھی مال و دولت سے بھرا رہتا ہے۔ اگر اس رات کی برکتیں حاصل کرنا چاہتے ہو، اس دن کی برکتیں حاصل کرنا چاہتے ہو، تو پھر یہ مختصر سا عمل انا اعطیناک الکوثر کا ایک مرتبہ کر کے دیکھیں، کیونکہ سال میں صرف یہ ایک بار موقع ملتا ہے۔ آج آپ کے پاس ماہ رمضان کی وہ سب سے عظیم دن اور سب سے عظیم رات ہے کہ اس دن میں اور اس رات میں یہ جو بھی عمل کرے گا پورا سال اس کے گھر میں خوشحالی رہے گی اور تمام پریشانیوں کا خاتمہ اسی ایک رات اور دن میں ہی ہو جائے گا، کیونکہ یہ دن عظمت والا ہے، اس کے ساتھ شب قدر جڑی ہوئی ہے۔ اب کیونکہ یہ پورے ماہ رمضان کی نہیں بلکہ پورے سال کی سب سے عظمت والی رات اور سب سے عظمت والا دن ہے، اب آپ نے اس میں کرنا کیا ہے؟ کیونکہ یہ لمحات ایک گھڑی ایک لمحہ انتہائی قیمتی ہے، یہ عمل کرتے ہی آپ کی زندگی کا سفر آسان ہو جائے گا، آپ کی زندگی میں وہ خوشحالیاں آ جائیں گی، آپ کا گھر بھی اور آپ کی نسلیں بھی آباد ہو جائیں گی۔ اس لیے جو لوگ ابھی تک ماہ رمضان ایسے سستی میں گزار چکے ہیں، یہ ان کے پاس آخری موقع ہے۔ اگر یہ موقع آپ نے ایسے اپنے ہاتھ سے جانے دیا تو دوبارہ یہ موقع 1 سال بعد آتا ہے۔ اس لیے آج اس موقع کو اپنے لیے غنیمت سمجھے اور یہ مختصر سا عمل پڑھ کے، یہ چند کلمات پڑھ کے آپ پوری رات کی عبادت کا ثواب بھی حاصل کر سکتے ہیں اور آپ ہمیشہ کے لیے مالا مال بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر اپنی نسلوں کو سنوارنا چاہتے ہو، کہتے ہیں خاندان میں کوئی ایک بندہ بھی آج انا اعطیناک الکوثر کا یہ عمل کرتا ہے اور اس رات، جس رات کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب عرض کی تھی، مناجات کیے تھے کہ یا اللہ میں تیرا قرب چاہتا ہوں، اللہ نے فرمایا میرا قرب لیلۃ القدر میں بیدار رہنے والوں کے لیے ہے۔ تو یہ رات اور یہ دن، کیونکہ پیر کا دن ایسا صدیوں بعد ہوتا ہے کہ دن پیر کا آئے اور آنے والی رات شب قدر کی ہو، تو پھر اس میں انا اعطیناک الکوثر کا یہ کمال کا عمل، کیونکہ جب پیر کا دن ہوتا ہے نا، اس دن نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، کیونکہ آنے والی رات وہ ہے جس میں تقدیروں کے فیصلے ہو جاتے ہیں اور کس کس قسم کی ڈیوٹیاں لگتی ہیں اس کے بارے میں بھی بتاؤں گا، کیونکہ آج کے اس عمل کی ایک ایک چیز انتہائی سننے والی اور قیمتی ہے۔ آج آپ نے اس ترتیب کے ساتھ اس عمل کو پڑھنا ہوگا کہ آپ کے پاس رات بھی ہے اور دن بھی ہے، 24 گھنٹے آپ کے پاس موجود ہیں، یعنی کہ کل کی صبح آنے تک، یعنی فجر کا یہی ٹائم ہونے تک آپ اس عمل کو کسی ایک وقت میں ایک بار پڑھ لیں تو آپ کے لیے یہ عمل پورے سال کے لیے کافی ہو جائے گا، کیونکہ یہ عمل کرتے ہی آپ کا گھر خیر و برکت سے بھر جائے گا، آپ کی زندگی خیر و برکت سے بھر جائے گی۔ کہتے ہیں وہ بندہ جس نے اس عمل کو کر لیا، موسلا دھار بارش کی طرح اس کے طرف رزق اور رحمتیں آتی ہیں اور غم اس کے پانی کی طرح بہہ جاتے ہیں، جیسے اونچائی سے پانی گرتا ہے بڑی تیزی کے ساتھ، غم تیزی کے ساتھ ختم ہو جاتے ہیں اور دولت، رزق، شہرت، عزت، رحمت اس کے پاس بڑی تیزی کے ساتھ آنے لگ جاتی ہے۔ اس لیے دوستو یہ رات اور یہ دن اتنا عظمت اور شان والا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے اس دن میں باوضو ہو جانا، یا رات میں باوضو ہو کر صرف ایک بار اس عمل کو کرنا، ایک سے زیادہ بار کریں گے تو رزق پھر آپ سے سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ عمل خاص رزق کے حوالے سے، کہتے ہیں فرشتے اس بندے کی مدد کر جاتے ہیں۔ کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کچھ ایسی مخلوق ہے کہ جو اس بندے کا دروازہ کھٹکھٹا کر چھپکے سے اس کی مدد کر جاتے ہیں۔ کہتے ہیں اچانک دیکھتے ہی دیکھتے اگر حالات بدلنا شروع ہو جائیں تو سمجھ لینا کہ یہ عمل آپ کو، اس عمل کے ذریعے آپ کو کامیابی مل گئی اور اس عمل کے ذریعے غیبی مدد آنا شروع ہو جاتی ہے۔ کچھ اس طرح بھی اس عمل کی تاثیر محسوس ہوتی ہے کہ کچھ فیصلے بندے کے حق میں نہیں ہو رہے ہوتے، کچھ کام بندے کے حق میں نہیں ہو رہے ہوتے، اچانک ہی وہ تمام فیصلے اس کے حق میں ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تو پھر سمجھ لینا کہ اس عمل کی برکتیں آپ کو مل چکی ہیں۔ یہ اس عمل کی چند ایک علامتیں میں نے بتا دی ہیں کہ کون کون کامیاب ہوگا، اس کے ساتھ یہ منظرنامہ جو ہے ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ اور مختلف اشارے مل سکتے ہیں، لیکن سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ آپ نے اس عمل کو ایک بار بس کرنا ضرور ہے۔ وہ اس کی ترتیب دیکھیں، یہ وہ عمل ہے کہ جو ہر سال لوگ کرتے ہیں اور پھر اپنے مقدر کو سنوار لیتے ہیں، ان کی قسمت بدل جاتی ہے، پھر پورا سال ان کو کسی اور عمل کے کرنے کی ضرورت اور حاجت بھی باقی نہیں رہتی، کیونکہ انہوں نے شب قدر کی رات اور آج پیر کے دن انہوں نے عمل کر لیا ہوتا ہے، تو آخری پیر کا دن ہے اور رات شب قدر کی رات ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ میں اس کے بارے میں وضاحت کروں تو
تو آپ کو سمجھاؤں کہ پیر کا دن اور شب قدر آئے تو پھر کیا ہوتا ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن میں اس کی طرف نہیں بڑھتا تاکہ آپ کو میں بر وقت یہ عمل بتا سکوں اور اس ترتیب کے ساتھ سمجھا سکوں اور آپ اس عمل کی آج ہی برکتیں حاصل کر سکیں اور فوری، کیونکہ جس وقت یہ عمل شروع کیا جاتا ہے نا اسی وقت ہی یعنی ایک ہی دن اور ایک ہی رات کے اندر اگر تمام مسائل حل کروانا چاہتے ہیں اور جو ساری زندگی نہیں مل سکا وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے اس عمل کے لیے جو طریقہ کار اختیار کرنا ہے وہ آپ نے باوضو کرنا ہے۔ جب تک عمل مکمل نہ ہو جائے آپ نے نہ کسی کے ساتھ کلام کرنا ہے نہ کوئی آپ کے ساتھ کلام کرے، بس قبلہ کی جانب منہ کر کے آنکھیں بند کر کے تصور جما کر آپ نے یہ عمل شروع کر دینا ہے۔ چند منٹوں کا عمل ہے۔ جو اعتکاف بیٹھی ہوئی ہماری مائیں بہنیں دوست احباب وہ بھی میرے سے عمل پوچھ رہے تھے، یہ بھی ان کے لیے بھی عمل ہے اور وہ اپنی اعتکاف کی حالت میں اعتکاف گاہ میں بیٹھ کے کر سکتے ہیں۔ اس عمل کا وقت کا تعین آپ نے خود کرنا ہے۔ آج دن میں جس وقت چاہیں یا رات میں جس وقت چاہیں آپ نماز تراویح کے بعد صلاۃ و تسبیح کے بعد جس وقت بھی رات میں آپ کو ٹائم ملتا ہے فوری طور پر آپ نے اس عمل کو پڑھ لینا ہے، اور اگر رات کو نہیں تو آج دن میں جس وقت بھی اس کو پڑھ لیں گے تب بھی یہ برکتیں آپ کو مل جائیں گی، کیونکہ درود پاک وہ عظیم عبادت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے محبوب خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت سلامتی اور برکت کی دعا کی جاتی ہے۔ درود پڑھنا یہ صرف ایک عبادت نہیں ہے بلکہ ایمان کی علامت، محبت رسول کا اظہار اور قرب الہی کا ذریعہ بھی ہوتا ہے۔ اس لیے ہم نے عمل کے شروع میں 10 بار درود پاک پڑھنا ہوتا ہے، کیونکہ یہ ایک خاص عمل ہے۔ اس عمل کی کفیات اور اس عمل کا طریقہ کار باقی اعمال سے مختلف ہوتا ہے، کیونکہ اکثر اعمال میں طاق عدد میں درود پاک پڑھا جاتا ہے، لیکن اس عمل کے لیے جفت میں آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، یعنی 10 بار شروع میں پڑھیں گے درود پاک تو اللہ کی 100 رحمتیں کے مستحق ہو جائیں گے، 100 رحمتیں تمہارے اوپر برس جائیں گی، اور جس کے اوپر 100 رحمتیں برس جائیں اس بندے کے گناہ سے وہ بندہ ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے اس نے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہے۔ اس لیے ہم نے اس عمل کو آزمایا کہ جو عمل کے اول آخر 10 بار درود پاک پڑھتے ہیں نا وہ ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں، اور جو اپنی مرضی سے درود پاک کی تعداد کو متعین کرتے ہیں اور اللہ والوں کے بتائے ہوئے سمجھائے ہوئے طریقے کے مطابق جو انہوں نے آزمایا ہوتا ہے کہ اس طرح پڑھنے سے یہ فائدہ مل رہا ہوتا ہے، اس طرح پڑھیں تو یہ برکت مل رہی ہوتی ہے، تو پھر جو اس کو فالو کرتے ہیں ان کو بھی وہی برکتیں مل جاتی ہیں، اس لیے کہ انہوں نے اللہ والوں کی جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے انعام پا چکے ہوتے ہیں ان کے طریقے کے مطابق کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر ان کا صدقہ ان کو بھی انعامات اور کامیابیوں سے نواز دیتا ہے۔ اب امید کرتا ہوں یہاں تک کو بات آپ کو سمجھ آ گئی۔ اب اس کے بعد آگے جو بات بڑی سمجھنے والی ہے، آگے جو تسبیحات ہیں، آگے جو کلمات ہیں ان کو پڑھنے کا طریقہ انتہائی ضروری ہے کہ آپ کو ایک ایک چیز سمجھا دی جائے۔ سب سے پہلے جب آپ نے درود پاک پڑھ لیا تو اس کے بعد آپ نے فقط 7 مرتبہ آپ نے یہ ایک قرآن کریم کی عظیم سورہ مبارکہ پڑھنی ہے۔ اب کیونکہ عمل میں یہ تمام چیزیں انتہائی اہم اور ضروری ہیں، اس میں صرف سورۃ الکوثر نہیں ہے، اس میں سورۃ القدر بھی پڑھی جائے گی، یعنی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ دیکھیے جب کہتے ہیں اس دن میں یا اس رات میں یہ صورتیں اکٹھی پڑھی جاتی ہیں نا، یعنی یہ جو صورت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے یہ صورت اس رات کے حوالے سے ہمیں بتا رہی ہوتی ہے اور کہ یہ وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اگر میں اس کے بارے میں آپ کو وضاحت کے ساتھ بتاؤں تو وقت بہت لگے گا، لیکن میں صرف آپ کو دو چیزیں بتا کر عمل کو آگے لے کر جانا چاہتا ہوں تاکہ عمل ہم اچھے طریقے کے ساتھ سمجھ سکیں اور اس کی برکتیں اچھے طریقے کے ساتھ لے سکیں۔ اس لیے کہ آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ یہ رات عظمت کے اعتبار سے اس رات جیسی کوئی اور رات نہیں ہے، اس رات کی کوئی دوسری رات ثانی نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس میں اللہ تبارک و تعالی تمام احکامات کو فرشتوں کے ذمہ لگا دیتا ہے۔ فرماتے ہیں حضرت ایک بزرگ ہیں جن کا نام حضرت حسین بن فضل ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس رات میں اللہ تعالی رحمت اور عذاب کے جو دفتر ہیں وہ حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام کے سپرد کر دیے جاتے ہیں، نباتات اور رزق کے تمام دفاتر حضرت
میکائیل علیہ السلام کے سپرد کر دیے جاتے ہیں، بارش اور ہواؤں کے تمام دفتر حضرت اسرافیل کے ذمے لگا دیے جاتے ہیں، روحوں کو قبض کرنا، عمروں کے پورا ہونے کا دفتر جو ہے وہ اسرائیل کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے یہ رات یہ دن عظمت کے اعتبار سے سب سے کمال کا ہے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو زمین پر اتارتا ہے، جس میں تمام فرشتوں کے سردار سیدنا جبریل امین یہ بھی اترتے ہیں، اور اس میں اتر کر وہ بندوں سے مصافحہ بھی کرتے ہیں۔ کن سے؟ جو اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، جو قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، جو یہ تسبیحات پڑھ رہے ہوتے ہیں، جو ان صورتوں کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ جس کے ساتھ جبریل مصافحہ کرے اس کی علامت کیا ہوتی ہے؟ اس کے بارے میں صحابہ کرام نے حضور سے یہ سوال کیا تھا، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا جس کی آنکھوں میں، جس کی آنکھیں نم ہو جائیں، جس کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں، وہ سمجھ لے کہ مجھ سے جبریل نے مصافحہ کر لیا ہے۔ اب آپ نے جس سورت کو سب سے پہلے پڑھنا ہے وہ سورۃ القدر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلنا فی لیلۃ القدر، جو اس رات کی سب سے خاص اور اہم سورت ہے، تو آپ نے اس کو اس کی تعداد کے برابر پڑھنا ہے۔ اس میں کیا ہے؟ اس میں یہ ذکر ہے کہ بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا ہے۔ کس کو؟ قرآن پاک کو۔ اور تم کیا جانا کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر تو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں فرشتے اور جبریل اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے، ہر کام کے لیے وہ سلامتی ہے صبح چمکنے تک، یعنی صبح چمکنے تک آپ اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں، پھر اس کے بعد تو آپ کے لیے موقع نہیں بنے گا۔ اس لیے اپنے بھائیوں کو، بہنوں کو، رشتہ داروں کو، عزیز و اقربا کو، ہر ایک کو یہ عمل کروانا چاہیے، کیونکہ اس رات میں وہ تمام چیزیں ملنے والی ہیں جو انسان ساری زندگی مانگتا رہتا ہے، وہ اس کو نہیں ملتی، کیونکہ اس میں خود اللہ تعالیٰ اعلان فرماتا ہے کہ میرے بندو مانگو تو صحیح مجھے، آج میری بارگاہ سے مانگو، دیکھو میں تمہیں کس طرح نوازتا ہوں۔ اور حقیقت یہی ہے کہ جب کوئی بندہ اس طرح مانگتا ہے پھر اس کو نواز دیا جاتا ہے۔ اب یہ سورہ مبارکہ جس کے میں نے ذکر کیا ہے، فقط آپ نے اس کو 7 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں کہ یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ بات سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی بیان فرمائی ہے کہ اس سورت کو پڑھنے سے انسان کے ہر غم کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اور قسمت میں، مقدر میں اگر اس کے کوئی ایسی چیز لکھی ہو، بدبختی ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کو مٹا کر نیک بختوں میں شامل کر دیتا ہے۔ کیونکہ اس رات میں فرشتوں کے زمین پر اترنے کا سبب یہ بھی ہے کہ انہوں نے رب کی بارگاہ میں کہا تھا قالوا تجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہ بولے تھے کیا تو ایسے بندے کو نیب بنائے گا جو زمین پہ جا کر فساد پھلائے گا، خون ریزیاں کرے گا؟ ہم تو سراسر تیری عبادت، تیری تسبیح، تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ تو رب ذوالجلال اس رات فرشتوں کو زمین پر اتار کر ان پر اس معاملے کو واضح کرنا چاہتا ہے کہ معاملہ جو تم کہتے تھے یہ اس کے برعکس ہے۔ جو انہوں نے کہا تھا کہ مومنین کے حال کو واضح کر دیا، جب جب فرشتے اترتے ہیں تو مومنین پر سلام کرتے ہیں، ایمان والوں پر سلام کرتے ہیں، جو ذکر کر رہے ہوتے ہیں ان کو سلام کہتے ہیں، اور اپنی کئی ہوئی بات کی معذرت بھی کرتے ہیں، اور مسلمانوں کے لیے دعا کرتے ہیں اور ان کی بخشش طلب کرتے رہتے ہیں۔ یہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، کوئی عام کتاب کی بات نہیں کر رہا، جو عظیم کتاب ہے قرآن پاک کے بعد، جو سب سے اسا اور سب سے بہترین کتاب ہے قرآن کے بعد، اس کو کہتے ہیں بخاری شریف۔ تو اس کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ اس لیے دوستو اب آپ نے جب درود پاک پڑھ لیا، آپ نے قرآن کریم کی اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کر لی، کیونکہ اس کے ذریعے تمہارے صغیرہ کبیرہ گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، روحانی بوجھ بھی ہلکا ہو جاتا ہے، کیونکہ دیکھیں یہ ہر غم سے، ہر فکر سے، ہر پریشانی سے، ہر دکھ سے، ہر مصیبت سے بندے کو نکال دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی کے دروازے کھول دیتا ہے، کیونکہ اس کے ذریعے رزق میں برکت اور خوشحالی کا ذریعہ ہوتا ہے۔ جو تنگی تمہیں آج نظر آ رہی ہے کل نہیں آئے گی، جو آج تمہارے قرضے اتر نہیں رہے وہ کل باقی نہیں رہیں گے، اور تم سے لوگ قرضہ لیتے پھریں گے، تم اتنے مالدار ہو جاؤ گے، کیونکہ اس کے ذریعے دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ حالات جتنے بھی خراب ہوں، اس عمل کے پڑھنے سے تمام حالات اور معاملات فوری طور پر درست ہو جاتے ہیں۔ اب آپ نے دوستو جو چیزیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں، اب یہ سورت کیونکہ اس کے مختلف اعمال کیے جاتے ہیں، مختلف ترتیب کے ساتھ اس سورہ مبارکہ کو پڑھا جاتا ہے، کوئی کتنی بار پڑھتا ہے، لیکن یہ عمل اس کا سب سے خاص اور سب سے مجرب عمل ہے۔ جب اس سورہ مبارکہ کو پڑھ لیں تو اس کے بعد دوستو قرآن کریم کی اس عظیم سورہ مبارکہ کو آپ نے پڑھنا ہے، یعنی کہ اس کے بعد آپ سورۃ الکوثر کو پڑھیں گے، اور اس سورہ مبارکہ کو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ہی پڑھنا ہے، اور
اسی طرح جیسے آپ نے پہلی سورت پڑھی ہے تو اس کو بھی آپ نے ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ تو اس سورہ مبارکہ کو بھی آپ نے اسی طرح پڑھنا ہے، کیونکہ اس میں اپنی حاجات اور مغفرت اور رزق کی دعا اس عمل کے بعد جس نے یہ 3-4 چیزیں مانگ لی تو وہ تو پھر ساری زندگی لوگوں کو بھی دیتا رہے تو اس سے ختم نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ رحمتوں کے اعتبار سے، یہ فضل کے اعتبار سے، یہ عظمت کے اعتبار سے اس رات کی کوئی دوسری رات ثانی ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ اس رات میں قرآن اترا ہے، اس رات میں قرآن مجید کا اللہ تعالیٰ نے نزول فرمایا ہے۔ تو جس رات میں قرآن کا نزول ہو اس رات کی عبادت اتنی ہے، تو جس میں صاحب قرآن آئے ہو، اس دنیا میں تشریف لائے ہوں، تو اس رات کی عظمت اور فضیلت کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ اس لیے کہ شب قدر یہ عظمتوں کے اعتبار سے، فضیلتوں کے اعتبار سے اس کے ساتھ کئی واقعات جڑے ہیں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جو بندہ سچے دل سے اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے نا، اللہ پاک اس کو معاف کر دیتا ہے۔ اس لیے شب قدر وہ ہے جس میں بہت ساری دعائیں بھی کی جائیں، ایک دعا کی جائے یا 500 دعائیں کی جائیں، جتنی بھی دعائیں مانگی جائیں اللہ پاک رد نہیں فرماتا۔ شرط ایک ہی ہے، بندہ اخلاص کے ساتھ مانگے، بندہ محبت کے ساتھ مانگے، بندہ چاہت کے ساتھ مانگے، میرا رب دیر نہیں کرتا، اپنے بندوں کو فوری طور پر عطا کر دیتا ہے۔ ایک شخص کہتے ہیں ایک عورت ہر رات تہجد میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتی تھی اور کہتی تھی کہ اس دعا سے دل کو عجیب سکون ملتا تھا، اور کہتے ہیں ایک شخص نے خواب میں دیکھا فرشتے زمین پر اتر رہے ہیں، عبادت کرنے والوں کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ ایک فرشتہ کہہ رہا تھا لوگوں آج رب سے معافی مانگ لو، آج جو جو معافی مانگتا جائے گا اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے گا۔ تو اس لیے یہ زیادہ تر عبادت کے اعتبار سے اس میں مغفرت طلب کی جاتی ہے، اس میں گناہوں سے معافی طلب کی جاتی ہے، اس میں خطاؤں سے معافی طلب کی جاتی ہے، جو ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، جو ہم سے سستیاں ہوئی ہیں، جو ہم نے ماہ رمضان کے روزوں میں غلطیاں کی، سستیاں کی، ماہ رمضان کا صحیح ادب نہ کر سکے، ان تمام چیزوں کی معافی طلب کرتے ہیں۔ اور جب یوں ہی یہ رات گزرتی ہے، اگر کوئی شخص یہ عبادت کر لیتا ہے تو زندگی میں ایک عجیب اطمینان اور سکون نصیب ہو جاتا ہے۔ ہر شخص پھر کہتا ہے کہ واقعہ ہی یہی رات شب قدر کی رات تھی۔ جب اسے سکون محسوس ہوتا ہے، طبیعت میں نرمی اور عجیب سی کیفیت ہو جاتی ہے، اور دل بالکل جسم سے بوجھ کم ہو جاتا ہے، ہلکا ہو جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا، کوئی خبر ہی نہیں ہوتی، اور دنیا میں وہ دنیا سے قطع تلقی کر کے اپنے رب کے ساتھ وہ تعلق مضبوط کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے ایک شخص نے، ایک نوجوان زندگی کی مشکلات سے بہت پریشان تھا، شب قدر کی رات آئی، اس نے سجدے میں رو کر یہی دعا مانگی، اس کے بعد اس کے حالات بہتر ہو گئے۔ اب دوستو جس صورت کا میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں اس کا نام ہے سورۃ الکوثر، اور میں نے آپ کو بتایا کہ اس کو ہر بار بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اب ذرا اس کی تفصیل دیکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ تو یہ وہ سورہ مبارکہ ہے جس کو آپ نے پڑھنا ہے تو ہر بار بسم اللہ کے ساتھ ہی پڑھنا ہے، بغیر بسم اللہ کے آپ نے اس سورہ مبارکہ کو نہیں پڑھنا۔ اب جیسے کہ آپ نے سب سے پہلے جو کلمات میں نے آپ کے سامنے، جس سورت کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، آپ نے اس سورہ مبارکہ کو پڑھا۔ اب یہ سورہ مبارکہ آپ نے فقط بھائیو 41 بار پڑھنی ہے، لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ بسم اللہ کے ساتھ ہی اس سورہ مبارکہ کو پڑھا جائے گا، کوئی اور یعنی کہ آپ بغیر بسم اللہ کے اس کو نہیں پڑھیں گے، کیونکہ یہ آج کی سب سے اہم ترین سورت ہے۔ اس لیے جب اس اہم ترین سورت اور اس بہترین عمل اور سب سے طاقتور عمل کو آپ پڑھیں گے تو خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ ہم نے جو عمل کیا ہے یہ تو اللہ کی بارگاہ میں مقبول بھی ہو چکا ہے۔ تو اب آپ نے جس سورت کو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، سورۃ الکوثر کی بات کر رہا ہوں، اس کو آپ نے جو تعداد بتائی ہے اس کے برابر پڑھ لیا، تو اس کے بعد آگے آپ نے قرآن کریم کی ایک اور عظیم سورت پڑھنی ہے، کیونکہ اس کے اندر 3 سورتیں پڑھی جائیں گی اور 1-2 ایسی خاص تسبیحات جس کے کلمات پڑھنے سے اللہ پاک راضی ہو جاتے ہیں اور بندے کی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ اصل مقصد اعمال اور وظائف کا یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ کا قرب نصیب ہو جائے، ہمیں اللہ کی محبت نصیب ہو جائے، ہمیں معرفت نصیب ہو جائے، اور اس عمل کی بدولت جس نے جو کچھ بھی مانگا ہے، آپ نے اولاد مانگی تو اللہ اولاد عطا کر دیتا ہے، کوئی رزق مانگے تو رزق مل جاتا ہے، کوئی شہرت مانگے تو شہرت مل جاتی ہے، کوئی گھر مانگے تو گھر بھی مل جاتا ہے۔ اس لیے کہ یہ وہ مبارک لمحات ہیں، یہ وہ مبارک گھڑیاں ہیں۔ اب آگے جس سورت کا میں تذکرہ کر رہا ہوں یہ قرآن کریم کی وہ عظیم سورت ہے جس کو سورت توحید کہا جاتا ہے، اس کے ساتھ اس کو قرآن کی روح بھی کہا جاتا ہے، اور جس نے قرآن کی روح کو سمجھ لیا، کیونکہ اس کے اندر ہر شخص جانتا ہے کہ اللہ نے اپنی وحدانیت کا ذکر کیا ہے، اس میں اللہ کا تعارف بیان کیا گیا ہے، لیکن اس رات میں اور اس دن میں 4 بندے ایسے ہیں
جو یہ اعمال کرنے کے باوجود محروم رہ جاتے ہیں، اگر ان میں سے کسی کے اندر ایک خامی بھی ہے تو وہ اس رات کی اور اس دن کی برکتیں نہیں حاصل کر پاتا، اور اگر کوئی بندہ اس کے اندر ان علامتوں میں سے کوئی علامت نہیں پائی جاتی، پھر تو اس عمل سے اس رات کی تمام برکتیں مل جاتی ہیں۔ میں نے اس سے پہلے ایک نوافل والی ویڈیو اپلوڈ کر دی ہے جس میں نفل پڑھنے کا طریقہ بتایا گیا تھا، تو آپ ضرور اس کو بھی وزٹ کیجئے گا۔ اور ابھی اس کے بعد آنے والی وقت میں آپ کو ایک ایسی نماز بتانے جا رہا ہوں جس نماز کے پڑھنے سے اللہ پاک اس بندے کے ہاتھ بن جاتا ہے، پاؤں بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا اس کو قرب نصیب ہو جاتا ہے۔ پھر وہ بندہ جس کو اللہ کا قرب نصیب ہو گیا، اللہ کا ولی بن گیا، تو اللہ کا جو ولی بن جاتا ہے اس کا مقام کیا ہے یہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ دیکھیں، اس لیے ایک عالم فرماتے ہیں اگر بندہ اللہ سے سچی توبہ کرے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور نئی زندگی بھی عطا فرماتا ہے۔ ایک شخص رمضان کی راتوں میں کثرت کے ساتھ دعا مانگتے تھے اور اس دعا سے دل میں عجیب سکون اور امید پیدا ہوتی تھی، اور کہتے تھے کہ مجھے تو ماہ رمضان کی ہر رات ہی شب قدر رکھتی ہے کہ میں نے تو جس رات بھی عبادت کی ہے مجھے سکون اور اطمینان ملا ہے۔ اب وہ چار بندے کون سے ہیں؟ ان میں کوئی ایک خامی بھی آپ میں چاروں میں سے پائی جاتی تو فوری طور پر اس سے رجوع کریں۔ ایک یہ ہے کہ وہ بندہ شراب پینے کا عادی ہو اور اس ماہ مبارکہ میں بھی نہ چھوڑے، تو فرمایا اس بندے کی بھی بخشش نہیں کی جاتی۔ ایک وہ بندہ جو اپنے والدین کا نافرمان ہو اور اپنے والدین کو بار بار پریشان کرتا ہو، اس کی بخشش نہیں کی جاتی جب تک وہ والدین سے معافی نہ مانگ لے اور والدین اس کو معاف نہ کر دیں۔ اس لیے تیسرا وہ چیز ہے کہ جو اپنے رشتوں کو توڑتا ہے جوڑتا نہیں ہے۔ ہمارے ہاں عمومی طور پر یہ بات پائی جاتی ہے کہ ہم رشتوں کو ہر وقت توڑنے میں لگے رہتے ہیں، جوڑنے کی بات نہیں کرتے۔ اس لیے چوتھی چیز ہے قطع رحمی کرنا، یعنی رشتوں کو توڑنا۔ اور چوتھی بات ہے بہت سخت دشمن رکھنے والا۔ اس سے مراد وہ شخص ہے جو اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ تک نہ بولے، تو وہ شخص بھی اس چیز کا جو ہے وہ اس رات میں بخشش نہیں کروا سکتا۔ اس لیے دوستو، اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم، اللہ تعالیٰ کا فضل ہر لمحہ بندے کے اوپر برستا رہتا ہے۔ اب دوستو، آپ نے اس ترتیب کے ساتھ جس سورت کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس سورت کا نام ہے سورت توحید، اور یہ قرآن کی روح ہے۔ اور جس نے آج قرآن کی روح کو اس رات میں پڑھ لیا، کیونکہ اس میں روح الامین اترتے ہیں، اس رات میں روح الامین اترتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکۃ والروح، یعنی کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے فرشتے اور روح الامین سے مراد جبریل امین ہے، تو وہ اس رات میں اترتے ہیں۔ جس رات میں جبریل زمین پر آئیں اور اس رات میں جب کوئی بندہ وہی صورت جو اللہ جس کو قرآن کی روح کہا گیا ہے اس کو پڑھے، تو پھر اس بندے کے مقام کا اندازہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اب آپ نے سورہ مبارکہ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس ترتیب کے ساتھ آپ نے سورہ مبارکہ کو پڑھا۔ اب آپ نے تقریباً 3 سورتیں پڑھ لی ہیں، اور اس سے پہلے وہ صورت جو خاص ہے جس کے بارے میں سیدنا علی المرتضیٰ نے بیان فرمایا ہے وہ صورت پڑھی۔ اب اس کے بعد 2 اور تسبیح ہیں جو آپ نے پڑھنی ہے، اور وہ کیا تسبیحات ہیں اس کو ذرا سن لیں تو عمل آپ کا مکمل ہو جائے گا۔ یوں سمجھے کہ یہ عمل 5 چیزوں پر مشتمل ہے۔ یہ 5 چیزوں پر جو عمل مشتمل ہے نا، کیونکہ 5 بھی طاق کا عدد ہے، اور آج رات بھی طاق کے عدد میں شامل ہوتی ہے، اور آج پیر کا دن جو ہے اس کے بارے میں تو ہر شخص جانتے ہیں۔ ایک تو یہ حضور کی ولادت کا دن ہے، دوسرے نمبر پر اس دن میں اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، فرشتے زمین پر آتے ہیں، ان کے ہاتھ میں سونے کے قلم اور چاندی کے ورق ہوتے ہیں، ہر اس بندے کا نام لکھا جا رہا ہوتا ہے جو اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے آج ہم اس حالت میں ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں، کیونکہ دیکھیں ہر آواز کو سننے والی ذات اللہ کی، جو ہمارے ظاہر میں ہے، جو پوشیدہ میں ہے، جو دل میں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے کوئی آواز، کوئی فریاد یا دعا چھپی ہوئی نہیں ہے، وہ تو ہمارے سینوں کی ہر راز کو جانتا ہے۔ ہماری زبان پر بعد میں آتا ہے لیکن رب کو پہلے بھی پتا ہوتا ہے۔ اس لیے جب کوئی بندہ اپنی دعا کو دل سے مانگتا ہے نا، اللہ تعالیٰ پھر اس کی دعا کو سنتا بھی ہے، چاہے وہ ایسا ہو یا بلند آواز سے ہو۔ اس لیے اس عمل کو آپ ایسا آواز میں کر لیں یا بلند آواز سے پڑھ لیں۔ عمل پڑھتے ہوئے کوئی اتنا بھی زیادہ ٹائم نہیں لگتا۔ بہت سارے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ عمل پتہ نہیں کتنا طویل ہوگا۔ عمل نہیں طویل، عمل مختصر سا ہے، صرف سمجھا
समझाते हुए बताते हुए कुछ टाइम लग जाता है, लेकिन अमल करते हुए ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बिल्कुल मुख्तसर और आसान सा अमल है। अब इसके बाद दोस्तों आपने जो तस्बीह पढ़नी है, सूरह मुबारक को आपने दोस्तों फ़कत 41 बार पढ़ना है। इससे पहले जो सूरतें पढ़ी है उसको भी तादाद यही और पहली सूरत की तादाद और है, और उस सूरत के बारे में तो सैयदना अली मुर्तज़ा ने बताया है। अब ये दो सूरतें, जब 3 सूरतें आपकी होगी, इसके बाद आगे जो दो तस्बीहात हैं, उसमें एक तस्बीह तो ये है कि आपने यूं कलमात पढ़ने हैं। वो कलमात क्या हैं? या फत्ताहु या रज़्ज़ाकु, ए खोलने वाले बस किस्मत के बंद ताले खोल दे, ए रिज़्क देने वाले बस इतना रिज़्क अता कर दे कि इसके बाद कभी कमी महसूस ना हो, इसके बाद कभी किसी के सामने हाथ ही ना फैलाना पड़े, इसके बाद कभी किसी के दर पे ना जाऊं, बस मखलूक से मुझे बेनियाज कर दे। ए मालिक तू बेनियाज है, तू खालिक है, तू मालिक है, तू सब कुछ करने वाला है, बस तू हमारे ऊपर करम फरमा दे, क्योंकि अमन अल्लाह की बड़ी नेमत है, खौफ से नजात अल्लाह देता है, सुकून भी अल्लाह की तरफ से मिलता है। अब ये कलमात जो मैंने आपके सामने पढ़े हैं, इनको दोस्तों आपने पढ़ना होगा, और ये कलमात पढ़ने के बाद आगे जो आपने चीज़ें पढ़नी है उनको ज़रा समझ लीजिएगा। अब आखिरी दुआ बताने जा रहा हूँ। इस दुआ मुबारक के बाद दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक पढ़ने के बाद फिर अल्लाह ताला के हुजूर आपने दुआ करनी है, और दुआ भी इस तरह करनी है कि या अल्लाह इस रात की तमाम बरकतें मुझे नसीब फरमा, और मुझे और मेरे घर वालों को, मेरी नस्लों को आबाद कर दे। तो इस तरतीब के साथ दोस्तों आपने ये दोनों कलमात जो हैं वो 40 बार पढ़ने हैं। इसके बाद आपने 40 बार ये दुआ मुबारक पढ़नी है, और आखिर में जब दुआ मांगनी है, दुआ क्योंकि अल्लाह ताला की इबादत का एक अहम जुज़ है, और ये दुआ बंदे और रब के दरमियान ताल्लुक़ को मजबूत करती है। दुआ अल्लाह की रज़ा के असूल का ज़रिया है, दुआ हर मुश्किल का हल है, दुआ मायूसी को ख़त्म करती है। और हमारी आज रात खुसूसी दुआ है, जो लोग उसमें नाम शामिल करवाना चाहते हैं, सिर्फ 10 बार दुरूद पाक पढ़ें, कमेंट में नाम लिख दें। दुरूद पाक नहीं भी पढ़ते तो कमेंट में नाम लिख दें, वीडियो को लाइक कर दें, इंशाल्लाह दुआ में शामिल किया जाएगा। अब जो दुआ आपने ये तस्बीह पढ़ने के बाद पढ़नी है, उसको भी 40 बार पढ़ना है। वो दुआ क्या है? अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। सिर्फ